عزیز بھائیو، عزیز دوستو، قرآن پاک کا 26واں پارہ سورہ الحجرات، اس سورہ مبارکہ دی ایک آیت مبارکہ میں تمہارے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ مالک کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حقہ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ساڈا سارے اندر سننا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح آج اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اس کا آغاز ہے، اور محرم الحرام اسلامی ہسٹری کے اندر بڑے بڑے المناک اور دردناک واقعات رونما ہوئے، جس طرح واقعہ کربلا نبی کریم علیہ السلام کے پورے خاندان محرم الحرام کربلا کے میدان کے اندر بے دردی کے نال شہید کیتا گیا، اور آج چونکہ یکم محرم الحرام ہے، خلیفہ دو نبی کریم علیہ السلام نے زمین تے بشیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شہادت کا دن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس عظیم صحابی نے جامع شہادت نوش فرما کے اپنے رب نال ملاقات فرمائی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی شہادت کی بشارت خود زبان نبوت تو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کر دی۔ حضور علیہ السلام نے اود پہاڑ کو فرمایا حرکت نہ کر، تیرے تے ایک صدیق کے دو شہید ہیں۔ گویا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شہادت دی گواہی اور بشارت خود نبی پاک علیہ السلام نے پیشین گوئی پہلی فرما دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی نے جنہوں کو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی عزت، بڑی عظمت اور شان کے نال اپنے نوازیا۔ سارے دے سارے حضور علیہ السلام نے صحابہ بڑے نے، سارے دے سارے صحابہ نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی نے جنہ کی حضور نے خود دعا فرمائی کہ یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ میرے دین اسلام نو مکے دے اس نوجوان عمر بن خطاب کی ضرورت ہے۔ اللہم اعز الاسلام، حدیث پاک تے غور کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس اسلام نو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب عطا فرما۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ما زلنا اعزت منذ اسلم عمر، فرماتے ہیں انی دیر تک اسلام پاورفل نہیں ہویا، طاقتور نہیں ہویا، اسلام دا عزت کا جھنڈا بلند نہیں ہویا کہ انی دیر تک عمر فاروق نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ دا معنی کوئی نہیں کہ باقی
صحابہ نعوذ باللہ بزدل سن نہیں، ہر ایک صحابی کی اپنی شان، اپنا مقام اور اپنی عظمت ہے، لیکن فاروق اعظم نے شرف حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق نو منگیا ہے کہ اللہ مینوں عمر دے دے، تے پھر جڑی شے نبی پاک رب کولوں منگن پھر میرا اللہ انکار نہیں کرتا، میرا معبود منگتا ہے میرا اللہ عطا فرما دیتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے بارے دعا فرمائی۔ دار ارقم میں جو حضور علیہ السلام نے چند صحابہ خاموشی نہ عبادت کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات نو رب کے سامنے درخواست کی تھی، مانا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سچا سچا سونی آواز والا سونے کردار والا دنیا تے آیا نہیں کوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش کا اظہار کدے کولوں کیتا؟ رب کولوں، چونکہ ہدایت کا فیصلہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جنوں چاہواں میں ہدایت عطا فرماواں، جنوں چاہواں ہدایت نہ دیواں، اے اختیار کدے کولے؟ ہدایت کا اختیار کدے کولے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہدایت کا اختیار ہوتا تو حضور دا کوئی امتی بھی کافر یا مشرک نہیں تھا، نہ کوئی ہندو ہوتا، نہ کوئی یہودی ہوتا، نہ کوئی عیسائی ہوتا، نہ کوئی کیپٹسٹ ہوتا، نہ کوئی بدھ مذہب ہوتا، نہ کوئی دین بے دین ہوتا، نہ کوئی عقیدہ پجاری ہوتا، بلکہ سارے دے سارے حضور دا کلمہ پڑھ کے تھے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور دے حسد سے یا اللہ میری ساری امت کی جنت کی بادشاہ بن جائے۔ ہدایت میرے رب کو لے، مدینے والی سرکار نے درخواست کدے کو کیتی ہے؟ حضرات دکھ آئے، سکھ آئے، تنگی آئے، تکلیف آئے، امن ہوئے، جنگ ہوئے، مدد کرنے والا کون ہے؟ منگنا کدے کو لے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی یا اللہ عمر نو اسلام کی ضرورت ہے۔ میرے پیغمبر نے رات رب نو رو کے دعا کی تھی، اللہ نے آسمانہ تے قبول فرما لی۔ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ نبی پاک کی سلام دا نام ہے، محبت دے ذوق دے درود پاک پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے سامنے طلب دا دامن پھیلا کے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ یا اللہ خطاب دا پتر عمر چاہیدا ہے، دین نو چاہیدا ہے، اسلام نو چاہیدا ہے، اللہ تیری توحید نو چاہیدا ہے، اللہ تیری محبوب دی سنت نو عام کرنی چاہیدا ہے، اللہ سونیا خطاب دا بیٹا عطا فرما دے۔ ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے رات دعا کیتی ہے، ادھر مکے والے پلان کیتی، جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرے گا اسی انہوں 100 اونٹ انعام کے اندر دیاں گے۔ فاروق اعظم نے تلوار پکڑی، نبی پاک علیہ السلام نعوذ باللہ شہید کرنے نکلے نے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے کے اندر پڑھنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے کے اندر ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن ملاقات ہوئی، کہنے لگا عمر نبی تلوار پکڑیے کدھر جاندا پروگرام ہے؟ آندہ مسلمانہ تے نبی کو نعوذ باللہ میں شہید کرنا چاہنا ہو۔ حضرت نعیم فرماتے نے عمر پہلے اپنے گھر دا تے پتہ کر، تیری بہن محمد دا کلمہ
پڑھ کے مسلمان بن گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم واپس اپنے بہن کے گھر گیا تے دروازہ بند ہے، اندروں قرآن پاک پڑھدیاں آوازاں ہوندیاں پئیاں نے۔ فاروق اعظم نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے دروازہ کھولیا تے کی ویکھیا ہے قرآن پاک دی تلاوت ہوندی پئی، حیران تے شجر آگے مارن لگ پہ بہن نو۔ اللہ پاک نے توحید والے بندے نو طاقت دیتی ہوندی ہے، اللہ پہ خوف بنایا ہوندا ہے، بہادر ہوندا ہے، دلیر ہوندا ہے۔ بہن کہنے لگی عمر جتنا مرضی مانگ لے، حتیٰ کہ میری جان بھی چلی جائے گی پر اسلام نہیں جائے گا، محمد دا دین نہیں جائے گا، میں کلمہ نہیں چھوڑاں گی، توحید نہیں چھوڑاں گی۔ فاروق اعظم حیران ہو جاندا ہے، کہندا ہے پھر مینوں بھی سنا کی پڑھن لگی ہے، کہنے لگی ہے تو مشرک ناپاک ہے، پہلے غسل کر پھر تینوں قرآن پاک سناواں۔ انہیں جناب وضو کیتا، غسل کیتا تے بیٹھ گیا، اللہ پاک میرے پیغمبر دی دعا نو قبول فرما رہے ہیں۔ تے بیٹھ نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ۔ نبی پاک علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن سورۃ طٰہٰ کی تلاوت بیٹھنی شروع کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر تاثیر رکھی ہے، قرآن پاک کے اندر کشت رکھی ہے، تے پھر پڑھن والی فاروق اعظم کی ہمشیر آئے، نبی پاک علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن بہن تلاوت کرتی پئی ہے، عمر سنی جاندا ہے نالے روئی جاندا ہے۔ اللہ پاک نے جدو دل والا برتن سیدھا ہو گیا ہے اور قرآن پاک نے اثر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پاک دے قرآن دے اندر طاقت فاروق اعظم روئی جاندا ہے، پہلا مینوں بھی نبی پاک کی خدمت دے اندر لے چلو۔ بہن نے نال لیا فاروق اعظم نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر آ رہے ہیں، دار ارقم دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ بھی موجود نے، صحابہ کے اندر سونیا عمر بن خطاب آندا پیا ہے، نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت حمزہ بھی موجود نے، فرماندے گھبران والی کوئی گل نہیں۔ تے نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ جدو کیا سونیا عمر آ رہا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ پریشان نہ ہو، عمر آ نہیں رہا، میرا رب عمر نو لے آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، اللہ عمر نو کلمے کی دولت نصیب فرما دے گا۔ فاروق اعظم میرے پیغمبر دی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے، عرضہ کرتے ہیں سونیا ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی، اللہ سچے دی منا سچی توحید جی، تساں سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی، نہیں رہی گنجائش ہرگز انکار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ نبی پاک علیہ السلام دا شہر مدینہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، امن والا چین والا سکون والا ہے۔ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گئے، مکے دے کافراں نو پتہ لگن لگا، بلکہ سیرت ابن شام والے نے لکھی ہے حضرت فاروق اعظم نے ایک بندے نو بلایا اور دسیا کہ مکی والیاں نو جا کے نام کر دیو، عمر محمد دا غلام بن گیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا ہے۔ مکے دے اندر ایک احرام مچ گیا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، میرے پیغمبر دی اللہ پاک نے دعا نو قبول فرما لیا ہے۔ ادھر نماز کا وقت ہونے لگا ہے، نماز کی تیاری ہونے لگی ہے، فرمان لگی حضور نماز کتے پڑھنی ہے، فرمایا دار ارقم دے اندر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں سونیا اور عمر کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز بیت اللہ دے اندر ادا فرمائیں گے، نماز بیت اللہ دے اندر پڑھیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عمر آج ساڈی طاقت نہیں، افرادی قوت نہیں، اسی آج تک اعلان نماز پڑھن دے پروگرام دے اندر نہیں، کہتے ہیں سونیا ہن مینوں اجازت دے دیو، ہن نماز ہوئے گی مسجد حرام دے اندر ہوئے گی، بیت اللہ دے اندر ہوئے گی، خانہ خدا دے اندر ہوئے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نال صحابہ نال
نے میرے نبی کعبۃ اللہ کے اندر چلے گئے بیت اللہ کے اندر چلے گئے میں نے تینج لگتا ہے نبی پاک فرمایا جڑا بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے اللہ دی ایک نماز نو لکھ بنا دیندا ہے قیامت تک جنیاں نمازاں پڑھن گیاں ارباں خرباں نمازاں پڑھن گیاں کیونکہ ابتدا فاروق اعظم نے کیتی ہے ابتدا فاروق اعظم نے کیتی ہے اللہ انہاں ساریاں نمازاں دا اجر تے ثواب حضرت فاروق اعظم عطا فرمائے گا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کے اندر میں اللہ پاک نے بیت اللہ شریف کو آباد فرما دروں کا لگنیاں نے حضرت فاروق اعظم کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے اور کون ہوئے فاروق تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے بتاؤ آج اچانک تبدیلی کیسے آئی ہے سنا تھا میں نے بہن سے جو لے کر تم کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا میرے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سارے اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اللہ پاک نے صحابہ دے ایمان دے تذکرے فرمائے اللہ کریم فرماتے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اللہ پاک نے صحابہ دے ایمان دے تذکر فرمایا کہ اللہ حبب الیکم الایمان اللہ پاک نے صحابہ دے ایمان کو پسند کر لیا وزینہ فی قلوبکم اللہ صحابہ دے دل مزین فرما دیتے وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اللہ صحابہ تو غریبی نجاست غلطی کوتاہی دور فرماتی ہے اور آخر میں میرا رب فرماتا کائنات دے لوگوں قیامت تک میرے رب نے چارج شیٹ کر دیتے ہوئے فرمایا اولئک هم الراشدون اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر دے سارے صحابہ ہدایت یافتہ سارے صحابہ مقام والے سارے صحابہ شان والے جب اللہ پاک نے ہدایت دی بہت لا دیتی ہے قیامت تک کوئی بندہ صحابہ دے ایمان تے شک کرے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون ہر بندہ غلط تے جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ دا قرآن سچا محمد تے نازل والا میرے رب دا فرمان سچا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں صحابہ ہدایت والے اور دوسرا مقام قرآن پاک دا اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ کریم فرماتے ہیں میں صحابہ دے ایمان ویکھے نے صحابہ دے دل ویکھے نے امتحان اللہ قلوبہم میں امتحان لے کے ویکھے آزما کے ویکھے میں تسلیاں کر چکیاں نے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی صحابہ دے
دے دلوں کے اندر ایمان ایمان ہے۔ اللہ پاک نے ایمان ایمان بناتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صحابہ نو عام معافی دا اعلان لَهُم مَغْفِرَةٌ، اللہ فرماتے ہیں میری مغفرت صحابہ لیے، میری عام معافی صحابہ لیے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں محمد کی جماعت میری جماعت صحابہ کرام نے، اللہ فرماتے ہیں جدو میرے قرآن کے میرے مہمان بن گئے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، میں صحابہ نو اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ اللہ پاک نے صحابہ میں مقام تے شان عطا فرمائے، اور صحابہ کے اندر صدیق اکبر شان والے، فاروق اعظم شان والے، عثمان حیدر قرار، نبی دے یار نے، وفادار نے، وفادار نے، نبی پاک علیہ السلام دے پہرے دار نے۔ کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل دل نے انج ترجمہ کیتا، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذات، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرہ پھر پہنچ، سبحان اللہ۔ گوڑے گوڑے چھڑ جو پھر پہنچ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے یاد فاروق اعظم کا تذکرہ کرنے پہ آؤ، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ ابن خطاب جا لب نو کھول دائی، پڑھ جاندہ قرآن عمر جو بھول دائے، عمر نہیں پہچانیا کالیاں کھنڈراتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ اللہ پاک نے فاروق اعظم میں مقام تے شان عطا فرمایا، اللہ پاک عمر دی عظمت اور مقام دے تذکرے میرے پیغمبر نے بیان فرمائے، اور بخاری پاک کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر دیا، حدیث پاک کے اندر نبی پاک کی زوجہ محترمہ بیان کر دیا نے، فرماتی ہیں عمر زمین تے بولتا ہے، عمر دی بولی نو اللہ قرآن بنا کے محمد نازل فرما